دینے کے بعد آپ اس سے مصافحہ کریں گے، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، خیریت دریافت کریں گے، آئیں اندر تشریف لے آئیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ گیسٹ آپ کے گھر میں آئے، آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے ہوں، وہ بیل دیتا رہے، آپ اٹھ کے نہیں جائیں، تو وہ کہے گا کمال بندہ ہے یار، میں اس کے گھر میں آیا یہ اٹھ کے مجھے ملنے بھی نہیں آیا، ویلکم ہی نہیں کی اس نے، چہرے پہ تبسم ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اس کے گھر میں جاؤں. اب تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، مسکرا کے سلام دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی تو معراج یہ تھی نا کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے، مگر اے ادریس تیری معراج یہ ہے کہ تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آمنہ کے لال کو دیکھ. اب ادریس علیہ السلام ہے کون؟ اب دیکھیں نا، میں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے مثال دے دوں تو زیادہ مزہ آئے گا. آپ اگر ایم پی کے گھر جائیں، جی کتنی بڑی اس کی پوسٹ ہے، ایم پی ہے، وہ آپ کو اگر دروازے پہ ملنے کے لیے آئے تو آپ کا اور ایمان چاہے گا یار کتنا بڑا آدمی ہے، مجھے دروازے پہ بولیے ملنے کے لیے آیا ہے. اب ادریس علیہ السلام کون ہے اور ویلکم کس کو کر رہے ہیں، یہ دونوں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اور لطف آئے گا. ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جی اللہ کے نبی ہیں. ان کی یاری ہو گئی اسرائیل علیہ السلام سے، یاری ہو گئی، اور کہتے ہیں اسرائیل تو میرا یار بن گیا ہے، دوست بن گیا ہے، پیارا بن گیا ہے، یار تیرا کام ہے جان نکالنا. فرمایا ہاں میرا کام ہے، ایسا کام کر یار میری جان نکال، میری جان نکال، لیکن ایک شرط ہے واپس پا بھی دیں، خالی کھڈی نہ واپس ڈالنی بھی ہے، نکال بھی لے اور واپس بولیے ڈالنی بھی ہے. اب ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے، اسرائیل علیہ السلام نے جان نکال لی. جب جان نکالی، نکالنے کے بعد واپس ڈال دی. جب واپس ڈالی تو ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے تو میری جان بڑی سختی سے نکالی ہے. فرمایا ادریس علیہ السلام میں آپ کا دوست ہوں، یہ بڑی پیار سے میں نے نکالی ہے آپ کی جان. اچھا چل یہ تو ہو گیا، جنت دیکھی ہے تو نے. اب جب حسن ہو نا تو نزاکت بھی آ جاتی ہے. اب اگلا سٹیپ آ رہا ہے، جنت دیکھی ہے تو نے؟ ہاں میں نے دیکھی ہے. یار جنت تو دکھا دے، پروں پہ بٹھا جنت دکھا، میں دیکھوں جنت ہے کیا. کہا ٹھیک ہے بیٹھے میرے پروں پہ بٹھایا. بخاری کی حدیث ہے، جنت میں لے گئے. اب جنت کا دروازہ کھلا ہے، کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام چل اندر. کہتے ہیں نہیں مجھے اجازت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ نے جانا ہے تو جائیں. ادریس علیہ السلام نے جوتیاں اتاری، کہا تو میری جوتیوں کی رکھوالی کر، میں جنت کے اندر سے ہو کے واپس آتا ہوں. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ جنت میں چلا گیا نا، وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتا. واپس آنے کا بولیے نام نہیں لیتا. جنت کی ایک دیوار سونے کی اور ایک دیوار چاندی کی ہے، نیچے فلور یاقوت کا ہے، مرجان کا ہے، پرلز ہیں، موتی ہیں، ہیرے ہیں، تھرون ہیں، جی، اور وہاں پہ نوکر ہیں. اندر گئے، اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے رہ کے کہتے ہیں ادریس آؤ نا. کہتے ہیں نہیں ہوں نہیں آنا، جاؤ، ختم. اب اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل غم نہ کھا، میں نے جان دی ہے نا اور میں نے نکال لی بھی ہے، وہ تو نے کام کر لیا ہے. اب ان لوگوں کے لیے تو میں نے جنت بنائی ہے، رہنے دے ان کو. اب وہ ادریس علیہ السلام جو ہے چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں، حضور کا استقبال کر رہے ہیں، جی. اب پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام ہے، چھٹے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے ابراہیم کا ذکر کرو، بڑا سچا نبی تھا میرا. اب وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر. استقبال ہوا. آگے بڑھنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت آپ کو گوش گزار کر دوں. اس واقعہ معراج کو لے کے چلیں گے ہم اگلے جمعے تک جہاں تک ہو سکے. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، پہلے آسمان آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی میں سے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے یہ سنا ہے اور میں نے یہ پڑھا کہ ایک امت پیدا ہوگی، ایک امت پیدا ہوگی، بعد میں آئے گی مگر جنت میں پہلے جائے گی. کیا وہ میری امت ہے؟ کیا وہ میری امت ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تیری امت نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گی بعد میں، مگر جنت میں بولیے پہلے جائے گی. قیامت کے دن جو تمام امتوں کی صفیں ہوں گی نا، رو ہوں گی، 120 ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ زور سے 120.
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہوگی ان کی صفیں 80 ہوں گی. ٹوٹل جو صفیں ہوں گی 120 ہوں گی، لیکن حضور کی نیشن کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 80 صفیں ہوں گی. باقی 40 جو ہیں یہ تمام دوسرے نبیوں کی ہوں گی. اب بعد میں آئے گی مگر جنت میں بولیے پہلے جائے گی. کو پوچھ کون رہا ہے؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام. پھر فرمایا وہ امت دعا کرے گی اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہو جائے گی، کیا وہ میری امت ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ بھی تیری امت نہیں ہے، یہ بھی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر فرمایا وہ کتاب کو اپنے سینوں میں لے کے پھریں گے، حافظ قرآن ہوں گے، کیا وہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدقہ خود کھا لیں گے مگر تیری بارگاہ سے ثواب آ جائے گا، میری امت ہے. فرمایا نہیں، یہ بھی تیری امت نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. آگے بڑھنے سے پہلے سب سے بڑا صدقہ پتہ ہے کون سا ہے؟ جی اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا. بیوی آپ کی، بچے آپ کے، خرچ آپ کریں گے، ثواب اللہ سے لیں گے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اب آگے آ جائے، نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کا ارادہ کرے گی، ثواب مل جائے گا. اب یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں نا انشاءاللہ بفضل خدا اگلے سال میں عمرے پہ جاؤں گا، نہ بھی جا پائے تو نیت ہو گئی ثواب مل جائے گا. کیا یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی تیری امت نہیں ہے، یہ بھی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نیک گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ کا ارادہ، گناہ لکھا نہیں جائے گا. کیا یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی تیری امت نہیں، یہ بھی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے یہاں پہ تھنک کیا نا کہ میں رات کو یہ گناہ کروں گا، آپ نے کیا نہیں، خالی تھنک کیا ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا. پرانی امتوں میں اگر تھنک بھی کرتے تھے تو اس کا گناہ لکھا جاتا تھا کہ آپ نے تھنکنگ رونگ کی ہے. مگر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں اس سے بری کر دیا گیا. اب آج ساتواں، اس امت کے پاس تمام علوم ہوں گے. آج دیکھ لیں آپ، فزکس کا علم، میتھ کا علم، سائنس کا علم، قرآن کا علم، بیولوجی کا علم، حدیث کا علم، ڈاکٹر کا علم، انجینئر کا علم، بلڈر کا علم، جتنے علم سارا کچھ دیکھ لیں اس امت کے پاس ہے. یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. جب یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی نا، یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کہ اے اللہ اگر یہ میری امت نہیں ہے تو ایک کام کر، پھر اے اللہ مجھے اس نبی کا ایک ادنا امتی بنا دے. سبحان اللہ. کیا کون رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. He is the prophet of God, prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is Kalimullah. What did he say? Oh Allah subhanahu wa ta'ala, if these benefit of this ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then take the prophethood from me and make me the nation of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تو یہ موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر کھڑے. اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آ گیا سدرۃ المنتہا. 7 آسمانوں کے بعد ایک باؤنڈری ہے، اسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. انتہا ہے وہاں پر. کوئی فرشتہ آگے نہیں گیا، کوئی جن آگے نہیں گیا، کوئی بشر آگے نہیں گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ایمانداری سے بتائیں آگے میں بڑھوں، جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں اور نوری ہیں. اور بولیے نوری ہیں. آقا میں اگر انگلی کے اتنے پوڑے کے برابر بھی فارورڈ گیا I gonna be burned. میں جل جاؤں گا. I don't want to go forward. The reason is after that is the court of Allah subhanahu wa ta'ala started. That is my end. That is my end. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں آپ کو برمنگھم لے کے جا رہا ہوں، موٹر وے پہ M25 پہ سفر ہوا ہے، پھر M1 آ گئی ہے، اب M1 پہ چڑھ گئے ہیں، برمنگھم کی طرف جا رہے ہیں. برمنگھم جب نزدیک آئے تو میں کہوں I don't want to go. تو آپ کہیں گے علامہ صاحب، قاری صاحب یہ کیا کیا ہے؟ میں تو آپ کے ساتھ آیا ہوں. You have to go with me. I don't know where is the Birmingham. You are driving and now Birmingham came. You have to come with me because I don't know where I have to go.
جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ آگے میں جل جاؤں گا، میں برن ہو جاؤں گا. اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی بشر ہیں، ہی از جسٹ ہیومن بینگ. اوکے، کچھ کہتے ہیں the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is only light، نور ہے. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی اور ایک نور آیا. جو بشر تھے نا، جو بشر، ان کو میرے آقا نے بیت المقدس میں نماز پڑھا. دیکھیں نا، میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا تو پیچھے جن تو نہ پڑھیں گے، آپ ہی پڑھیں گے، بشر ہے میں بھی بشر ہوں. یہی بات ہے نا، یا میں نماز پڑھا رہا ہوں پیچھے چڑیلے تو نہ کھڑی ہوں گی. بشروں کو، بشر امام جو ہے وہ بشروں کو امامت کروائے گا، یہی بات ہے نا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بشروں کی امامت کروائی. تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مقتدی بن کے کھڑے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے، بشروں کی جماعت کروا دی. اب سفر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نور کے ساتھ ہو رہا ہے. اور براق کیا ہے؟ براق بھی نور ہے. اب جب باؤنڈری آئی تو جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا. اب جبرائیل تو نور ہے، آگے لائٹ اللہ کا عرش شروع ہو رہا ہے، چل آگے. نہیں، علماء لکھتے ہیں نوروں کی وہاں پہ اینڈ ہو گئی، نوروں کی وہاں پر اینڈ ہو گئی. اب میرے آقا آگے چلے گئے. ہائے 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 ہائے، وہ ماورا ہے، بشریت پیچھے ختم. نورانیت کا سردار جبرائیل امین ہے، عرش مولا پہ رک گیا، آگے میرے آقا گئے. جب آگے بڑھے، آگے بڑھنے سے پہلے جو سدرۃ المنتہا ہے، یہاں پر بیری کا ایک درخت ہے. کیا ہے بولیے؟ بیری کا درخت. جو 15ویں شعبان آ رہی ہے نا، اگلے مہینے شعبان جو شروع ہو رہا ہے، بیری کا درخت ہے. 15 شعبان کو اس درخت پہ نا پتے لگے ہوئے ہیں. ہر پتے پہ ہر بندے کا نام ہے، ہر بندے کا نام ہے. اب دیکھیں نا، ہر سال کے اینڈ پہ ایڈٹ ہوتا ہے یا کریڈٹ ہوتا ہے، ڈیبٹ ہوتا ہے. آپ آفس میں بھی جب اینڈ آف دا ایئر آتا ہے تو حساب کرتے ہیں میں نے لوز کیا ہے یا کہ میں منافع کیا ہے، اینڈ ہوتا ہے. تو 15ویں شعبان کو جس نے مرنا ہوتا ہے اگلے سال کے لیے، اس کا پتا جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اس درخت سے کٹ جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے. اسرائیل کو لسٹ دے دی جاتی ہے پورے سال کی، اس بندے کی تو نے جان قبض کرنی ہے. اور جو بچہ پیدا ہونے لگتا ہے اس درخت کی نئی کومپل نکل آتی ہے، یہ بچہ نیا پیدا ہوگا. اب وہ جو درخت ہے نا، اس درخت کا جو سایہ، جو شیڈو ہے، آپ ذرا سنیے گا، اگر ایک گھوڑا ایک کونے کے سائے سے 70 سال تک دوڑے تو دوسرے کونے تک جا کے پہنچے گا. اب درخت کی جسامت آپ خود سوچ لیں، کتنا بڑا وہ درخت ہے وہ. اور ہر بندے کے پتے پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے. آقا نے مشاہدہ کیا. پھر وہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی. آقا نے مشاہدہ کیا، آگے چلے گئے. جب آگے بڑھتے گئے آواز آئی، اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے. جب آگے چلے گئے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آگے جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آئی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کسی خوفناک جگہ پہ جا رہے ہو نا، خوفناک جگہ یا ڈراؤنی جگہ ہو، مثال دے رہا ہوں میں بلا تشبیہ بلا مثال. آگے آپ کے دوست کی آواز آئے تو آپ کا دل ٹھہر جائے گا میرا دوست اتنے ہی ہے، ہوگا نا؟ ایسے ہی ہوگا. یا آپ کہتے ہیں ندیم بھائی، کہتے ہیں آصف بھائی آگے آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، تو مجھے دل میں تسلی ہو گئی ندیم بھائی آگے بولے کھڑے ہیں. اب فرمایا گیا، آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کف، اے میرے آقا، اے آمنہ کے لال، اے حسن حسین کے نانا جان، اے فاطمہ کے باپ، اے میرے والی، اے میرے مولا، اے میرے نبی، رک جائیں رک جائیں. کیوں رک جائیں؟ ان اللہ یصلی علی محمد، اے میرے آقا، اللہ رب العزت آپ پر درود پڑھنے میں مصروف ہیں. عالم دیکھیں اللہ رب العزت کا کہ آقا پر درود پڑھنے میں مصروف ہیں. آقا جب آگے گئے تو روایت قرآن میں آتا ہے کعبہ قوسین و ادنا، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمانیں، کمان دیکھیے آپ نے، 3 کمان ایسے ہوتی ہے، ایسے یہ کمان ہوگا ایسے. اب 2 کمانوں کا، اللہ ادھر اور میرے مصطفیٰ ادھر. آقا نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھا. آیا معراج ہو رہی ہے. بعض بندے کہتے ہیں نہیں، آقا نے جبرائیل کو دیکھا. یہاں پہ بھی لوگوں کو مغالطہ لگا ہے، اور بھئی جبریل کو دیکھنا بڑی بات نہیں، جبریل تو ساتھ مسافر بن کے چلا رہا ہے. جی مکہ سے لے کر یروشلم، یروشلم سے لے کر 7 آسمان جبرائیل تو ساتھ ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میرے آقا نے جبرائیل کو دیکھا ہے؟ اور وہ جبرائیل جو نوکر ہے میرے آقا کا، ہر وقت قرآن لے کے آ رہا ہے، اس کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ صحیح. تو آقا نے فرمایا میں نے حق کو دیکھا، اللہ میرے سامنے تھا، میں اس کے سامنے تھا. اب اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے تاج میں پتھر کھائے نا، وہ میں نے دیکھا. آئے اب دیکھیں نا، محبوب کے سامنے محبوب ہے، محبوب کے سامنے میں نے دیکھا، اے میرے محبوب آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، میں نے دیکھا. سب غم بھول جا، تیرا رب تیرے سامنے ہے. تیرا رب تیرے سامنے ہے، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا میں ہر ایک چیز بھول گیا، ہر ایک چیز بھول گیا، ہر ایک چیز بھولتا رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں ساری چیزیں بھول گیا؟ فرمایا ہاں میں سب کچھ بھول گیا، بس میرا رب میرے سامنے تھا اور میں نبی عرب کے سامنے تھا. فرمایا یا رسول اللہ امت کو بھی بھول گئے؟ سوال دیکھیں نا، امت کو بھی بھول گئے؟ تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ایک چیز اللہ کے سامنے مجھے یاد رہ گئی، میری امت. ابھی یہ بات میرے دل میں آئی تو حق سے آواز آئی، اے محمد وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت دن تو میرا ہے تیرے نام کرتا. سبحان اللہ. آئے 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 آئے، قیامت دن تو میرا ہے مگر تیرے نام کرتا. اب قیامت کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے. شفاعت کس کی ہوگی؟ میرے مصطفیٰ کی. یار ہم کیوں فکر کریں یار، کیوں فکر کریں؟ بس اتنا ضرور کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیں، پیسہ ہے تو بیوی بچوں پہ خرچ کریں. اللہ کی قسم کرتے جائیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے حبیب پہ چھوڑ دیں. ہمیں عملوں پہ کوئی ناز نہیں ہے. جے کر جاواں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے بلے، تے جے کر جاواں فضلاں والے تے بلے بلے بلے. ہم تو بلے بلے والے ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں. آقا صرف اتنا ہے جو کچھ کیا ہے آقا آپ کی نوکری کی ہے. یا رسول اللہ جو لوگوں کو پڑھ کے سناتا آ رہا ہوں آپ کے لیے کرتا رہا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے دین کے لیے کرتا رہا ہوں. اور یہ جو میرے بھائی بیٹھے سننے آتے ہیں یہ دین کو سننے آتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سہارے پہ ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کسی دوست کے سہارے پہ ہوں آپ وہ چھوڑ دے گا؟ آئے 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 قربان دے. موسیٰ علیہ السلام اس نبی کے سنگ لگنا چاہتے ہیں، ہم پہ تو اللہ کا فضل ہے کہ حضور کے امتی ہیں. آئے حضور کے امتی ہیں. اب آقا نے مشاہدہ کیا جنت اور جہنم کا، جو ہے میں نیکسٹ جمعے پہ آپ کو یہ بیان کروں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا، یہ آخری حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضور کی زوجہ ہماری ماں. ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے. جب دریائے رحمت جوش میں ہو نا تو خدا کی قسم آقا فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، تو صحابہ کو عطا ہو جاتا تھا. اور صحابہ اکرام بھی اس تاڑ میں ہوتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ہمیں مل جائے. آقا نے فرمایا جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو. ایک صحابی رسول کھڑے تھے، فرمایا یا رسول اللہ مانگ لوں؟ فرمایا مانگ لو. فرمایا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. فرمایا مل گئی. سبحان اللہ. مل گئی. ان کو پتا تھا کہ دینے والا خدا ہے مگر تقسیم کرنے والے میرے بولیے مصطفیٰ ہیں. عائشہ جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں اپنے باپ سے پوچھ کے آ جاؤں، اپنے والد ابو بکر صدیق آپ کے یار سے پوچھ کے آ جاؤں. فرمایا جاؤ عائشہ پوچھاؤ. حضرت عائشہ ننگے پاؤں رات کے وقت اپنے باپ کے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چلی گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے. فرمایا عائشہ ٹائم ملاقات کا نہیں ہے، کیا میرے نبی کو ناراض کر کے تو نہیں آئی؟ فرمایا یا رسول اللہ ناراض کر کے نہیں آئی، اے میرے باپ ناراض کر کے نہیں آئی، ایک سوال پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ آقا سے پوچھ لیتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پوچھ لیتی. فرمایا آقا آج جوش میں ہے، آئے آئے آئے. اور مجھے کہا عائشہ جو پوچھنے ہی آج پوچھ لے. کیا پوچھوں میں؟ یہ پوچھنے آئی. ابو بکر صدیق نے سوچا پوچھا تو وہ پوچھا جڑا کسی پوچھی ہی نہ ہوئے، اب یار سے یار پوچھ رہا ہے. فرمایا بیٹی ایسا کر آقا سے یہ پوچھ کہ کچھ باتیں اللہ اور ان کے درمیان معراج پہ خفیہ ہوئی ہیں، ان میں سے ایک پوچھ لے. یار کیا پوچھا ہے یار، کتنی محبت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ننگے پاؤں آئی. فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ تھاما. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی اور اللہ کی معراج پہ ملاقات ہوئی؟ فرمایا ہوئی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خفیہ ہیں ان میں سے ایک بتا دیں. آقا مسکرائے. فرمایا قربان جہاں ابو بکر تیری شان پر پوچھا بھی ہے تو کیا پوچھا ہے؟ فرمایا عائشہ سنو، جب میرا رب میرے قریب ہوا، میں اپنے رب کے قریب ہوا، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا. اب میرے رب نے مجھ سے فرمایا
اب میرے رب نے مجھ سے فرمایا یہ کہ جو شخص کسی دکھی انسان کے آنسوؤں کو پونچھ لے، جو شخص کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ کفالت رکھ دے، جو شخص کسی کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو جائے، جو شخص کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جو شخص کسی کے آنسو کا قطرہ نکلے اور گرنے سے پہلے اس کے آنسو کو پونچھ دے، جنت میں محمد عربی تیرا ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے حضرات محترم۔ دکھی انسان کی خدمت کرنا، حضور کی امتی کی خدمت کرنا اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے کہ یار دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ٹوٹ گیا، وہ حضور کا امتی ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کر آپ کہہ دیں نا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، مونڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے، یار میں تیرے ساتھ ہوں، کیوں یار فکر کرتا ہے؟ قسم خدا کی اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی بندہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا اسنا نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، تے بے نسلیاں نال نیکی کریے تے الٹیاں چالاں چل دے۔ جی اب یہ پروانہ ملا، حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی حضرت بکر صدیق کے پاس گئی، اپنے باپ کے پاس، فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص کسی دکھی کے آنسوؤں کو پونجے گا قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت ہوگی۔ یہ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولیے، خوشخبری ہے۔ ابو بکر صدیق یار غار یار مزار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ تو عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا باپ ابا جان کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ فرمایا عائشہ تو نے میرے آقا کی بات کا ایک پہلو دیکھا ہے، دوسرے پہلو پہ توجہ نہیں کی۔ جس نے کسی دکھی کی مدد کی واجبت جنتی، اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور اگر کسی نے دکھی کا مذاق اڑایا اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ یہ دو رخ ہیں میرے عزیز دوستو۔ آج ہم پہ جو اللہ کا کرم ہے نا، یہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم داریے نہیں ہیں، ہم ایمان اس رب پہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یار کتنے لوگ پاکستان میں یتیم اور غریب ہیں، ہم نے اگر ان کی مدد نہیں کرنی تو کن کی مدد کرنی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے۔ یہ ایک اعلان جلدی سے سماعت فرما لیں کہ یہاں پر الحمدللہ ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے جو سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوگا، جس میں قرآنی کلاسز ہوگی، تجوید ہوگی، دورہ حدیث ہوگا، دورہ قرآن ہوگا، تفسیر ہوگی۔ تو یہ ہر سنڈے کو انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ جو حضرات اپنے بچوں کو اس کورس میں بھیجنا چاہتے ہیں، یہ سیٹرڈے سنڈے کو ہوگا۔ تعداد دیکھی جائے گی کہ اگر بچے ایوننگ میں آنے کو تیار ہیں تو ایوننگ میں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، اگر مورننگ میں آنے کو تیار ہیں تو مورننگ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اور ایک عالم دین جن کا نام ریاض الحسن پیرزادہ ریاض الحسن صاحب سیٹرڈے اور سنڈے کو وہ یہ کلاس لیا کریں گے۔ میرے حضرات محترم جلدی سے میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ یہ پلیٹ فارم منصور صاحب نے ہمارے حوالے کیا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب میں یہاں پہ آیا علامہ صاحب یہ مسجد ہے آپ نے چلانی ہے۔ اب دیکھیں اس کا ایک ونگ 2 جمعے یہ میرے خطاب ہوتے ہیں، اور 5 to 7 میں یہاں پر بچوں کو پڑھاتا ہوں، یہ ایک ونگ ہے۔ اب دوسرا ونگ جو ہے اس میں ہم پیرزادہ صاحب کو ان کیا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو وہ یہ کلاسز لیں۔ جن حضرات کے بچے سیٹرڈے سنڈے کو فری ہوتے ہیں وہ ان کورسوں میں تشریف لائیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے درس نظامی۔ درس نظامی یہ ہوتا ہے کہ عالم کا کورس، وہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی آفٹر رمضان وہ شروع ہو جائے گا۔ اب میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ دورہ حدیث دورہ قرآن کریں، میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دکھ کی راتوں کو شکر سویرا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی سنتے نا پڑے اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتے ہیں۔ اس کو آپ